ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يخشى الله من عباده العلماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے عزیز دوستو، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے چینل کا نام اسلام ایک بہترین مذہب ہے۔ اب میرے دوست بات کو لمبا کرنے سے گریز کرتے ہوئے یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ہمارا اسلام بہترین مذہب ہے، جب ہمارا دین بہترین مذہب ہے، جب ہمارا اسلام بہترین ہے تو اس کے علماء بھی تمام علماء کرام سے بہترین ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں جو جانتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے؟ میرے دوست، وہ لوگ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طرح میں نے حدیث بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ حدیث کیا تھی، کیا مطلب، کیا معنی اور کیا ترجمہ رکھتی ہے؟ میرے عزیز دوستو، یہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ میرے عزیز دوستو، انبیاء کرام کی وراثت میں نہ کوئی مال و دولت آتا ہے، انبیاء کرام کی وراثت میں نہ کوئی زر اور اس طرح کوئی منقولی غیر منقولی اشیاء آتی ہیں، بلکہ انبیاء کرام کی وراثت میں یہی علم چلا کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، جب انبیاء کرام کے وارث ہوئے تو ہمیں ان وارثوں کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے۔ اب چونکہ موجودہ دور کے اندر، موجودہ زمانے کے اندر، اسی وقت کے اندر اللہ معاف کرے ایک قوم ایسی بھی پیدا ہو گئی ہے جو انبیاء کرام کے وارثوں کو برا بلا کہنے سے رکتی ہی نہیں۔ ان کا پیشہ ہر وقت علماء کرام کو بھونکنا ہے، ان کا پیشہ بن چکا ہے۔ میرے دوست، ہمیشہ ان کے دلوں کے اندر علماء کرام کی بغض اتنا رچ چکا ہے کہ جہاں کہیں بھی علماء ہوں گے انہیں۔ میرے عزیز دوست، اب اگر آپ دیکھ لیں یہی علماء کرام نے ہمیں کن چیزیں عطا کی، کیسے کیسے چیزیں ہمیں عطا کی۔ میرے عزیز دوستو، انہی علماء کرام نے آپ کے بچوں کو قرآن پڑھایا، انہی علماء کرام نے جب آپ دنیا کے اندر تشریف لائے آپ کے کانوں میں آذان دیا۔ یہی علماء کرام تھے جو دوسرے کان کے اندر آپ کی اقامت کہہ رہے تھے۔ میرے دوست، انہی علماء کرام نے آپ کے بچوں کو قرآن بھی سکھایا، انہی علماء کرام نے آپ کا نماز جنازہ بھی پڑھنا ہے، انہی علماء کرام نے آپ کی زندگی کے اندر جب آپ کا نکاح ہو رہا ہے تو آپ کے محلے کے مولوی، کسی بھی ادارے کا، کسی بھی جگہ کا مولوی آ کر آپ کا نکاح پڑھاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہی علماء کرام نے آپ کا نکاح بھی پڑھایا۔ جب آپ کا نکاح پڑھا رہے تو اس وقت تو مولوی تھا، مولوی اچھے تھے، مگر میرے عزیز دوست، بعد میں اس کا نفرت ہوتی، کیسے کیسے نعمتیں تمہیں عطا کی، اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمت تمہیں سمجھا دی ان علماء کرام نے، مگر پھر بھی ان علماء کرام پر زبان درازی کی جائے۔ میرے عزیز دوستو، بہت برا حشر ہوتا ہے جو شخص زندگی کے اندر علماء کرام کو برا بلا کہتا ہے، اس کے آخری حالت کو دیکھ لیجیے۔ اسی طرح اگر آپ زندگی کے اندر دیکھ لیں، ابھی موجودہ دور کے اندر ابھی چند دنوں پہلے
کی بات ہے کہ ایک شخص نے گستاخی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ میرے عزیز دوست، اس نے اچانک نہیں کی، اس کے باقی ویڈیو دیکھ لیجئے، اس میں علماء کرام کو وہ سراسر اور کلم کلا بھک بھک کر رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، میں سیاست کے اندر آپ کو نہیں لے کر جانا چاہتا، مگر یہ بھی یاد رکھے وہ کس پارٹی سے تعلق رکھتا۔ میں یہ نہیں کہتا کسی ایک کی وجہ سے پارٹی بدنام ہو گئی، میرے دوست ایسے نہیں، مگر ہم جو دیکھ رہے ہیں مکمل ان کے پارٹی کے اندر یہ پایا جاتا ہے، علماء کرام کو گھٹیا اور حقیر سمجھا جاتا ہے، یہ سب ان کے بسبب ہے۔ میرے عزیز دوست، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے میرے دوست، علماء کرام کی نفرت ان پارٹی کے آنے کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر بٹھا دی گئی۔ میرے عزیز دوست، اس لیے علماء کرام کی قدر کریں، علماء کرام کے پاس بیٹھے، آپ کو دنیا اور آخرت کے فوائد حاصل ہوگے، دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہوگی۔ آپ کو سنت رسول یہی بتائیں گے، آپ کو وہ لوگ سنت رسول نہیں بتائیں گے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد لڑکیاں نچوا رہے ہیں، آپ کو وہ سنت رسول نہیں سکھائیں گے۔ میرے عزیز دوست، اس لیے اپنے گریبان کے اندر جان کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے، حضور کے وارثوں کی قدر کرے، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔